حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نے صحابہ عظام کے ساتھ حال دریافت کرنے جب تشریف لائے تو فرمایا اے علی، تو صحابہ کرام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی نظر مانے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے آج سے ہی نظر مانتا ہوں کہ میں اور میری زوجہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے کی صحت اور آرام کرنے کے لیے 3 روز کے نیت کرتے ہیں روزے کی. شہزادوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اب ان 3 روزوں کی نظر پوری کرنی تھی. روزہ رکھ لیا. جب روزہ رکھ لیا تو شام کو افطاری کے لیے گھر پر کوئی چیز نہ تھی. حضرت مولا علی کسی بطور قرض کو جو لائے، سیدہ کے ہاتھ میں چکی میں پیس کر آٹا تیار کیا، شام کو کھانا تیار فرمایا، روزے کی افطاری پانی سے فرما لی. جب بعد مغرب جب سیدنا علی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ دسترخوان پر کھانا تناول فرمانے لگے تو ابھی ایک لقمہ کسی نے نہیں اٹھایا کہ باہر سے دروازے سے صدا آئی، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، یعنی محتاج ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا دیجیے. اللہ آپ کو جنت کے کھانوں میں کھلائے، دسترخوانوں میں کھلائے. یہ سن کر مولا علی نے فرمایا تمام دسترخوان کا کھانا اٹھاؤ اور مسکین کے حوالے کر دو، ہم پانی پی کر سو جائیں گے. کیونکہ ساحل معلوم نہیں کتنے دن کا بھوکا ہو. سب نے کھانا اٹھایا، مسکینوں کو دے دیا. اب دوسرا روز بھی پانی پی کر سحری کا وقت گزار لیا. پھر جو پیس کر سیدہ نے کھانا تیار کیا، افطاری کا وقت آیا، واہ واہ، یہ نقوس مقدسہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ابھی کسی نے لقمہ نہیں اٹھایا تو ایک اور باہر سائل آیا، میں یتیم ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. سیدہ فاطمہ الزہرا فرمایا اے علی، ہم تو پانی سے وقت گزارا کر لیں گے، خواہ کتنی بھوک لگی ہو، تم کھانا جو دسترخوان پر ہے اس کو یتیم کو دے آؤ. آپ نے جب یہ فرمایا چنانچہ سب کھانا سائل کو سپرد کر دیا گیا. سبحان اللہ. کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. آہا، رات گزر گئی. سنو، سحری کے وقت آیت کریمہ کی تفسیر، یہ جتنے میں نے نام بتائے آپ کو، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، ریاض النظرہ اور بے شمار امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان یہ تفسیر کر رہے ہیں. دیکھو کتنی خوبصورت انداز کے اندر. رات گزر گئی، سحری کے وقت پانی پی کر روزہ رکھ لیا سارا دن. سیدہ نے اس طرح ہی بڑی محنت کے بعد پھر شام کو کھانا تیار کیا. پھر مغرب کا وقت ہوا، پھر کھانا دسترخوان پہ رکھا. پھر نفوس قدسیہ کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے صدا لگائی. ابھی نوالا بھی منہ میں نہیں لیا تھا کہ نبی کے گھر والوں میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، یعنی غلام ہوں، ابھی قید سے چھٹ کے آیا ہوں، بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. سیدہ نے فرمایا علی، 3 روزوں کی نظر تو پوری ہو گئی، پانی پی کر وقت گزار لیں گے، ہمارا وقت بھی گزر جائے گا. میرا خیال یہ کہ تمام کھانا اٹھاؤ اور اسیر قیدی کو دے دو. سیدنا مولا علی نے سارا کھانا اٹھایا اور اسیر کے حوالے کر دیا. اب نظر تو پوری ہو گئی، لیکن بھوک سے چوتھا روز ہوا تو شدت بھوک سے ضعف، چلنے پھرنے کی طاقت میں کمزوری آئی، بہت کمزور ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ میری شہزادی اور شہزادے حسنین کریمین اور ان کے بابا جان آج اتنے یوم سے بھوکے ہیں اور ان کو کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں. تو آپ بے قرار ہو گئے، میرے آقا بے قرار ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے صبر کی تلقین فرمائی. اتنے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت اقدس ہوئے اور صلاۃ و سلام پیش کر کے عرض کی، مبارک ہو یا اہل بیت نبوت، یا اہل بیت نبوت مبارک ہو، تمہاری ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گئی. تم نے خود پانی پی کر روزے رکھے اور دروازے پر سائلوں کو 3 یوم تک خالی نہ موڑا.
سارا کھانا ان کے سپرد کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ سورہ دہر کی آیات ہے، آیت نمبر 7. میرے دوستوں یہ آیات نازل ہوئی تو کیا شان آج ہم بیان کریں گے. یہ اس گھرانے کی میں نے ایک آپ کے سامنے ایک مثال دی قرآن سے، اور جس کا ذکر ہے کہ آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، کہ لوہے جہاں پہ فکر معراج فن کا نام. سنو منقبت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار. ظاہر بس ہم فقیر لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ نذرانہ پیش کر کے دے سکتے ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں، جو اتنی بڑی بارگاہ کرم ہو گیا تو سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا. کہ لوہے جہاں پہ فکر معراج فن کا نام، لکھتا ہے پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام. اور سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام. آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام. اور جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، کتنے دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی. آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، آیا میری زباں پہ امام. سنو آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، القابہ سنو تقی ذکی مجتبی شبیہ المصطفیٰ، اور بھی بہت سارے. آپ کا شمار خلفائے راشدین میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت علی المنہاج النبوہ رہے گی، پھر ملکوت کا دور شروع ہو جائے گا. امام حسن کے 6 ماہ شامل کرے تب خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہوتے ہیں. تو گویا آپ آخری خلفاء بالاصل بھی ہیں. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان 3 ہجری کو 3 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. بعض نے 2، بعض نے 3، بعض نے 4 بھی لکھا ہے، لیکن یکم رمضان کی شب میں آپ کی ولادت پر سب متفق ہیں. اشعت اللمام لمعات اشعت اللمعات شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور نور الابصار، یہ بڑی کتابیں ہیں جس میں ذکر ہے کہ کہنا کیا چاہیے امام علی مقام امام حسن کے لیے کہ چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے حسن حیدر کو، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پالا ہے علی نے جانشین ایسا. کس شان سے یہ امت کا شہزادہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے. تو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر آئے اور حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کہ تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کے لیے اذن و اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا، آپ مختار ہیں، جو نام چاہیں رکھ دیں، جو نام چاہے رکھیں۔ دوسری روایت میں آپ کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو اور اسی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس فرزند کا نام حسن رکھا جائے۔ بس حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا۔ یہ بات طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حسن ہوا تو حسن حسن سے ہے، جس کے معنی ہے خوبصورتی و جمال، یعنی دلکش، خوبصورت، جمیل، خوشنما۔ اسی نام کی باطنی معنی یہ ہے کہ صرف حسن ظاہری، حسن و جمال کمال نہیں، سبحان اللہ، کمال نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جمال باطنی، یعنی جمال باطنی کا بھی کمال ہے۔ یہ دیکھیں، خالی حسن جمال مطلب یہ کہ حسین تو ہوتے ہیں سب، لیکن حسین وہی ہوتا ہے جو اندر دل سے، ظاہری طور پر تو سب حسین دکھتے ہیں، اصل تو حسن جو ہے نا وہ باطن کا ہے، اور باطن کا حسن والا ہی سچا اور حسین ہوتا ہے۔ اور میرے امام حسن کی تو شان ہی کیا ہے، کیونکہ ان کا تو چہرہ مقدس اور چہرہ انور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں میرے آقا کی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، کیسا کہا کہ ایک سینے، امام اہل سنت کو بھی ساتھ لینا سبحان اللہ بیان میں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو سب مل کے کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم شکل مصطفیٰ پہ ہمارا سلام ہو۔ صحیح بخاری میں عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر نماز عصر پڑھ کر مولا علی کے ہمراہ نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا میرا باپ قربان اس بچے پر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے، یہ علی کے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر مولا علی ہنس پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے زیادہ کوئی بھی حضور کے مشابہ نہ تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530۔ آئیے مستدرک حاکم ایک روایت لائے ہیں، وہ بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسن کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال کر دل بہلا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام امام حسن کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال کر یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر کہ زہرا کا چاند ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور، جس کی ہر ایک ادا ہے نمایاں نیا شعور، چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بے شمار فضائل الحمدللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ صرف بخاری کے پڑھوں آج، تاکہ لوگ جو ہے نا بخار ان کو ہو جاتا ہے ہر بات میں۔ تو آئیے صحیح بخاری اور مسلم، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیحین کی حدیث اور سیاہ ستہ کی حدیث، جو سواری والی حدیث ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں سواری والی حدیث۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی العاتق فقال رجل نعم المرکب رکبتی یا فلاں غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اپنے کندھے مبارک پر اپنے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے دیکھا اور عرض کی،
اے میرے شہزادے، امام حسن کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے شہزادے لڑکے، تو کیسی اچھی سواری پر سوار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارے تو دیکھ، برجستہ فرمایا، ارے اور سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے۔ یہ مشکات میں بھی ہے، صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں امام حسن کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فحبہ رحب وحب من احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اس سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ یہ شان ہے میرے دوستوں حسنین کریمین کی۔ امام حسن کی شان میں کیا بتاؤں، بس مختصر دو باتیں اور سن لیجئے۔ امام حسن وضو فرماتے ہیں نا تو خوف خدا، اللہ اکبر اس خاندان کا، امام حسن وضو فرماتے ہیں، خوف خدا سے آپ کا جسم کانپنے لگتا، رنگ زرد ہو جاتا۔ جب سبب پوچھا گیا تو بتاتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں وہ اس کا حقدار ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اس کا احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے پوری فرمایا کہ یہی حالت آپ کی تلاوت قرآن کے وقت ہوتی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نماز میں تو یہ حالت بدرجہ اولا کمال کو پہنچتی، آپ دین میں آپ کا اعلیٰ درجے عبادت گزار ہیں۔ اور جب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آتے تو لبیک لبیک کی صدا بلند کرتے، جنت کا ذکر آتا تو تڑپتے، دوزخ کا احوال بعد الموت کا تذکرہ آتا تو بلک بلک کر روتے۔ اور چہرہ حسن کا ہے کہ شبیہ رسول ہے، عالم تمام نقش کف پاک کی دھول ہے۔ میرے دوستوں آؤ، ایک اور صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث جس پر بڑی بحث ہوتی ہے نا، آپ سنتے بھی ہیں، تو یہ ایک اور بھی سنا دوں تبرکن، بقا اس کے اندر تو ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب المناقب، صفحہ نمبر 530، جلد نمبر 1۔ بڑا معلوم کرتے ہیں لوگ نیٹ پہ، فقیر کو بھی کئی دفعہ تنگ کرتے ہیں کہ یہ حوالہ دیجئے بھائی، کیونکہ 5ویں خلیفہ کے قائل نہیں نا۔ اگر یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ صحیح کی حدیث کہلاتی ہے، اب اس حدیث کو اگر بیان کریں کوئی تو پھر ان کو 5واں خلیفہ ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اب سنو، میں عربی متن لمبا ہے تو طویل ہوتا اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھ رہا ہوں، دیکھو سامنے بخاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک نظر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ایک نظر امام حسن کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے لوگوں، بے شک میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے مسلمان کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کروا دے گا۔ امام جامع ترمذی میں امام فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سیدی یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین کے الفاظ ہیں، یعنی اس کے ہاتھوں پر 2 گروہوں کی صلح ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، یہ آپ امام حسن تھے جو آپ نے اپنی خلافت کو پیش کر دیا اور پھر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ میرے دوستوں، 6 مہینے آپ کی خلافت کے ہیں جو بظاہر سب حدیثوں سے ظاہر ہے۔ آئیے آپ کی ایک سخاوت کے 2-4 واقعات امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے رقم کیے بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ تو طبقات کبریٰ میں بھی ہے اور ابن عساکر بھی لائے ہیں، میں بے شمار محدثوں کا ذکر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نہیں، رسالہ قشیری بہت مشہور، کئی سے 1200-1300 سال پہلے کا، اس میں بھی ہے۔ آئیے، آپ کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت پوری فرما دیتے تاکہ کوئی سوالی شرمندہ نہ ہو۔ ایک شخص ایک دن دعا مانگ رہا تھا کہ میں مقروض ہوں تو آپ نے پوچھا کتنا قرض ہے، اس نے کہا 10,000 درہم، آپ نے اس کو فوراً وہ ادا کر دیے۔ ابن عساکر، ایک شخص آپ کی خدمت میں اپنی تنگ دستی، فقر اور فاقے کا حال بیان کیا تو امام حسن نے اپنے عامل کو بلایا، فرمایا 50,000 اشرفیاں اس کو دے دو، دیر آر 50,000، طبقات کبریٰ کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس پہ بحث کی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے احیاء العلوم میں
کہ اس روایت کو درج کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس شخص سے 50,000 اشرفیاں اٹھائی نہ گئیں، جس کو خیرات دی، جس کو اللہ کی راہ میں دیا، تو اس نے مزدور بلا لیے کہ وہ شخص نے جب وہ مزدور لایا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنو، آپ نے دونوں مزدوروں کو اجرت اپنی خاص سے عطا فرمائی، اور غلاموں نے عرض کی یا امام حسن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، ایک اشرفی بھی نہیں بچی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے یہاں اجر بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا۔ میرے دوستوں یہ آگے کی بات جو ہے جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ سخاوت سبحان اللہ جن کے آگے یہ ہو سخاوت۔ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، اس کا بھی ریفرنس مانگتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے ساتھ روٹی کھائی سوکھی، اب جا رہے تھے، سبحان اللہ شہزادے تھے، لگتا تھا کہ آپ واقعی سادات گھرانے کے ہیں۔ تو آپ رسالہ کشیری کے اندر باب نمبر 12 میں یہ بات موجود ہے، واقعہ امام حسن کا گزر کچھ بچوں میں ہوا، غریب بچے تھے بیچارے، روڈ پر کھانا کھا رہے تھے، روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ کو دعوت دی، بلا لیا کہ یا شہزادے آئیے نا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ آپ نے وہ قبول فرمائی اور سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا، پھر ان تمام بچوں کو لے جا کر اپنے گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی دیے اور مال و متاع بھی دیا، اور فرمایا احسان ان کا مجھ پر ہے کیونکہ ان کے پاس تو وہی کچھ تھا جو انہوں نے مجھے کھلایا، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے ہم نے ان کو دیا، اور ان کے علاوہ بھی موجود سب۔ سبحان اللہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین امام عالی مقام کے صدقے ہم سب کے بیڑے پار فرمائے۔ آپ کا حج جو ہے نا کتابوں میں بڑا مشہور ہے، پورا باب ہے نا جو آپ کا، اس میں 25 حج جو ہے نا آپ نے ننگے پاؤں بغیر جوتی پہنے ادا کیے۔ آپ نے سواریاں یعنی سواری بھی موجود تھی، اس کے بعد علاوہ آپ نے حج بھی کیے جو ننگے پاؤں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے قول کیا تھا اس نظریے سے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے پاؤں مبارک سوج جاتے، دوسرے قافلے والے آپ کو دیکھ کر ادبن سواری سے اتر جاتے، لیکن آپ ان کو فرماتے تم سوار ہو کر جاؤ، تمہارے اندر کمزور لوگ بھی ہوں گے بیچارے، بیمار بھی ہوں گے، تم جاؤ سواری ہو کے، ہم نے تو پیدل حج کرنے کی اپنی عادت بنا لی ہے۔ آپ کے علم اور بردباری کا عالم یہ ہے میرے دوستوں کہ مروان جیسا شخص، یعنی یہ سارا کام مروان جیسا ہی تھا، سخت دشمن تھا، یزید کا خاص آدمی اور کٹر اہل بیت کا دشمن، اکثر آپ کی شان میں گستاخی کرتا، آپ کو تنگ کرتا، مگر جب آپ کی شہادت ہوئی نا میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا، مروان رو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو کیوں روتا ہے بھائی، تو کیوں روتا، تو بظاہر مطلب یہ تھا کہ تو دشمن ہے، تجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں ان پہ ظلم کرتا تھا اور یہ صبر کا پہاڑ بن کر اس کو سہتے تھے۔ دارالخلفاء تاریخ خلفاء امام جلال الدین سیوطی اس روایت کو لائے۔ میرے دوستوں بزرگوں آئیے نا امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شہادت پر ہم چلتے ہیں، بس آخری کس محبت کے ساتھ، اور پھر وقت ہوا میں دیکھوں گا اگر 5 منٹ ہوئے تو امام عالی مقام کو انشاءاللہ تعالی ہم نظر کریں گے۔ میرے دوستوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا کہ سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ، اور اس لیے کہ امام حسن نے کو جو زہر دیا گیا اور شہید ہونا تھا، اور زہر بھی اتنا زہریلا کہ جگر مبارک کے کئی ٹکڑے باہر آ گئے، لیکن صبر کی انتہا تو دیکھو یار۔ آپ کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام نے جب اصرار کیا کہ خدا کے لیے بھائی آپ کو جس نے زہر دیا ہے، تاریخ میں نام دیتے ہیں لوگ، علماء محدثین منع فرماتے ہیں کہ نام نہ لکھا جائے، کیونکہ خود منع فرمایا امام حسن نے، امام حسن امام حسین نے راز رکھا اور یہ نام منع فرمایا۔ تو اگر ہم بہتان کر دیں گے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ یہ لکھ تو دیتے ہیں کہ ان کی ایک بیوی فلانی بیوی نے فلانے یہ کرتے ہیں، تو نہ ہی نام دینا چاہیے، اس لیے کہ یہاں امام حسین کے اصرار کے باوجود بھی زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا، بلکہ کیا فرمایا، کیا تم اس سے انتقام لوگے؟ عرض کی امام علی مقام نے جی ہاں، فرمایا میں نے اپنا انتقام
اپنا انتقام ذل انتقام کے سپرد کر دیا، وہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ تو زہر چونکہ منہ سے دیا گیا، منہ جسم کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کو بھی شہید کہا جانا اس کا کہا جاتا ہے، تو یہ مقصد ہے۔ دھڑ آپ نے کربلا میں دیکھا امام علی مقام کا ظالموں نے، اللہ اکبر، تو امام حسن کا اوپر والا اس جسم حضور علیہ السلام کی مشابہ بنا دیا، تاکہ زہر کھا کر بھی مشابہت رسول کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جل شانہ۔ میرے دوستو بزرگوں، کتابوں میں مختلف معاملات آتے ہیں، آپ کی وفا شہادت کے 28، 29 اور 6 ربیع الاول مختلف طریقے سے بہرطور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی منائیں گے انشاءاللہ تعالی ان تک یہ ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ اور آج ہم نے جو دائری نذرانہ مختصر طور پر پیش کیا، یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان اہل بیت اور اس شان والی شخصیت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شانیں ہیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ظاہر آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کی میرے دوستوں بزرگوں، بس میں آخر کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے کیا خوبصورت کلام میں آپ کا ذکر کیا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ اپنا ایمان کو بچانا تو اہل بیت سے محبت کرنا، اور اپنے عقیدے کو بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا۔ یاد رکھو عقیدے کو، آج اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں گزشتہ الحمدللہ کئی سالوں سے میرا تو وتیرہ یہ رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو تربیت ہے اپنے والد محترم پیر سخی ارشاد علی بابا علیہ رحمۃ رضوان کی۔ آج بچے بڑے ہو گئے، انہیں نہیں پتا، ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی کا نمک کھا رہے ہیں اور انہی کے تحت انہی کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سچی بات ہے، آج جو یہ دنیا میں جہاں بھی ہم ذکر کر رہے ہیں دنیا تک پہنچ رہا ہے، یہ صرف ہمارے پیر مرشد سخی ارشاد علی بابا علیہ رحمۃ الرضوان کا فیض ہے، انہی کی بات ہے۔ انہی نے ہمیں پیغام دیا، دیکھو دامن رضا نہ چھوڑنا، سچے سنی مرنا چاہتے ہو، سچا عقیدہ سینے میں لے کے جانا چاہتے ہو تو دامن رضا نہ چھوڑنا۔ آج دنیا دیکھ لو، دنیا کے اندر کیسے کیسے بڑے بڑے پیر فقیر کہاں نکل گئے، الٹی الٹی باتیں کرنے لگ گئے، اتنی جذباتی ہو گئے کہ ایمان کا خطرہ ہو گیا ان کا، جذبات میں آ گیا۔ ارے تو پیر ہے، اپنی جگہ ہے، تو علم رکھتا ہے تو اپنے امام اعلیٰ حضرت کو دیکھ، ان کے فیضان کو دیکھ، انہوں نے جو کتابیں لکھی یا تو تنقید کر تو پتہ چلے کہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ اگر مانتا ہے تو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سب محبت سے کہو، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور دوسرا آخری پیغام، وقت نہیں ہے، میرا وقت پورا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت پر گفتگو کروں، چاہے آپ لیٹ دیں سویر دیں، اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ پہلے دیتے تو 10 منٹ زیادہ کر لیتا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوشش کی پوری طرح الحمدللہ کور کیا، اور آج ابھی امام اعلیٰ حضرت کو بھی ہم کور کر رہے ہیں صرف ایک نصیحت کے لیے کہ امام اعلیٰ حضرت جو ہے نا، ایک بات سنیے بڑی غور سے کہ ہماری تبلیغ میں فرق ہے، ہم ہر چیز کو اتنا انتہا تک لے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی راہ دکھانے کا، ہمارا امام بہت بڑا علم رکھنے والا تھا، خدا قسم خدا جانتا ہے، ہم نے ان کی کتابیں لوگوں کو دکھا کر سنا کر بیان میں بھی اور دے کر ان کو سننی کیا، ان کے عقیدے کو درست کیا میرے دوستوں، اور یہی پیغام ہے۔ آپ اس کو چھوڑو، آپ بس یہ پیغام رضا دو، دیکھ بھائی یہ کتاب پڑھ، اس میں کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا، پھر ہم سمجھیں، تو وہ پڑھے اس کتاب کو، دو تو سری کتاب خریدتے نہیں ہے، سنی تو کتاب کا چور ہے، دور بھاگتا ہے کتابوں سے۔ ارے کتابیں ہی ہیں، آج کتابیں دنیا میں موجود ہیں، دیکھو تبھی آج ہم کہہ سکتے ہیں، باقی تقریر وقریر جو ہم کرتے ہیں بس اللہ جانتا ہے، ہمارے علماء اسی معاملے میں پیچھے رہے کہ نشری اور اشاعت کے اندر دور رہیں، اور تقاریر میں ایک سے ایک تم کو مقرر نظر آئے گا میری طرح۔ بس یہ غم ابھی تک ہے کہ اعلیٰ حضرت کی 1100 کتابیں ہیں، کم سے کم 1000 کتابیں، آج بھی بریلی شریف کے اندر 700 600 700 کتابیں ایسی پڑھی ہیں، کوئی چھاپنے والا نہیں ہے۔ اور بات کری، میری فقیر سے بات ہوئی وہاں ایک مفتی صاحب سے بڑے جو اس کتاب کے چھاپانے میں ہوتے ہیں،
وہ بس ایک جملہ کہتے تو میں نے بس جملہ سنا میں رو پڑا کہ ہم لوگ نعت خوانی میں ہزاروں نوٹ لٹاتے ہیں، لنگروں پہ ہزاروں نوٹ، ہماری ایک محفل بعض اوقات لاکھوں میں چلی جاتی ہے. میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ہوگا تو ثابت کر کے بتا دوں گا. آپ دیکھتے ہیں راتوں کو محفلیں لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. ارے کم سے کم یہ جمع کر کے اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپا دو یار، تو حق ادا کر دو گے سنی کا. کتابیں پڑھی ہیں، بلکہ وہ زنگ لگ رہی ہیں، مجھے دکھائی گئی کہ بعض کتابوں پہ تو وہ دیمک جیسا ہو جاتا ہے نا، اتنی پرانی ہو رہی ہیں، کوئی چھاپنے والا نہیں ہے. ظاہر وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بڑے لوگ ہو، سب یہ سوچو، پلان کرو اپنے اپنے حساب سے، جذبہ رکھو، نہیں یار میں انشاءاللہ فنڈ جمع کر کے نا کم سے کم ایک کتاب میں چھپا دوں، 2 کتاب. اب ابھی ہم نے انشاءاللہ 5 کتابوں کا بیڑا لیا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بیڑا پورا کرے. تو سنو بس یہ آخری بات، کیوں میں نے یہ بات کی تمہید کا جواب سنو. اعلیٰ حضرت 55 علوم میں 1000 سے زیادہ کتب کے ماہر لکھنے والے. میں نے 55 علوم آپ کو بیان کر دیے تھے پچھلی تقریر میں، جس نے سنے ہو میرے. الحمدللہ کوشش کی تھی میں نے، 55 تو نہیں ہوئے، یہ یاد کرنے کی بس ایک محبت ہے اعلیٰ حضرت سے. تو جسدالدین کی کتابوں کے بھی نام ہمارے استاد کہتے تھے کہ جس نے ان کی 20-25 کتابوں کے نام صحیح یاد کر لیے زیر زبر کے ساتھ، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور واقعی صحیح بات ہے. ابھی آپ دیکھ لو کتابیں، اور پھر میں آپ کا امتحان لوں کہ 10 کتابوں کے نام مجھے بتاؤ، تو آپ کی زبانیں لڑکھڑا جائیں گی. کیا بات ہے. وہ کتابیں بھی کیسی، وہ کتاب لکھی جس سن میں، وہی کتاب کا نام. اگر فتاوی رضویہ نام ہے تو کب لکھی، وہ پورا عدد نکالو گے تو عدد کے ساتھ تمہیں آ جائے گا کہ فلانا 1932 معاف کیجیے گا 1905 یا 1906، یا کوئی الدولت المکیہ 1904. یہ مثال دے رہا ہوں. وہ کتاب کا نمبر کے ساتھ سن بھی آ جائے گا. یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، بڑے سے بڑا سائنسدان، ریاضی دان. حیران رہ جاتا تھا آپ کے علم سے. جس موضوع پر قلم اٹھایا حق ادا کر دیا. اب سنو تفسیر الخزائن اور حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمت الرضوان، آپ کے خلیفہ، کیا شان ہے آپ کی. آپ کے والد جو ہیں دیوبندی مکتبہ کا فکر سے تعلق رکھتے تھے، یعنی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے تھے غلط، اور اکثر اعلیٰ حضرت کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کرتے. مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد، جس سے حضرت صدر الافاضل کو بڑی تکلیف پہنچتی، اور وہ اعلیٰ حضرت کو بار بار کہتے، میں گھر جاتا ہوں بس مجھے کیا محسوس ہوتا، میں آپ کی شان میں یہ باتیں کرتے ہیں، والد صاحب بگڑ گئے ہیں، یہ کریں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا سنو نعیم الدین. اعلیٰ حضرت نے چند رسالے اپنے لیے اور ان کو دیے کہ جاؤ گھر میں کونوں پہ رکھ دو، سائڈوں پہ، بس اور کچھ نہ کرو. آپ نے ایسا ہی کیا، گھر میں جا کے رکھ دیے. تو ایک دن دیکھا کہ تو اعلیٰ حضرت کے رسالے ابا جان نے نہیں پڑھے. دوسرے دن دیکھا تو کہا چلو دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں، یہ ہے کیا، کتنا بڑا عالم ہے. اور آپ شاعر بھی تھے. آپ کے والد محترم، آپ کا تخلص تھا نزہت. کیا تخلص تھا؟ نزہت. ذرا زور سے بولو، کیا تخلص تھا؟ نزہت. ذرا زور سے بولو، کیا تخلص تھا؟ پھر کہو زور سے، کیا تخلص تھا؟ نزہت. اس لیے کہلوایا تھا کہ تم گفتگو میں رہو. یہ آخری بات کر رہا ہوں، فکر نہیں کرو، اس کے بعد تم اور لنگر ہے. تخلص کیا تھا؟ نزہت تھا. اور آپ نے جب وہ کتابیں ایک دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 3 دن پڑھی، چوتھے دن اللہ اکبر، دل کے اندر سے ساری کی ساری خباثت ختم ہو گئی. اور ایسا دل میں قرار آیا کتابیں پڑھ کے کہ یار یہ تو سچا مسلک ہے، یہ تو سچا عقیدہ ہے. تو آپ نے شعر لکھا. اس شعر میں آپ سمجھیں کہ کیا لکھتے ہیں آپ. سبحان اللہ، کہ اپنے پرانے مسلک کو کیا کہتے ہیں اور نئے مقصد اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کیا فرمایا. سنو سبحان اللہ، یہ مصرع موجودہ مسلک محبت کی ترجمانی ہے. فرماتے ہیں کہ پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی. پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی. بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے مولوی گمراہ ہیں. کس میں؟ کہ پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت
کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی رضا احمد اسی میں جانوں کہ جس میں احمد رضا ہو راضی. ارے رضا احمد اسی میں جانوں کہ جس میں احمد رضا ہو راضی. میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت رحم اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. ارے اب 2 منٹ اور کر لو میرے ساتھ ذکر، کہ میرے ساتھ ذکر کر لو، میرے ساتھ محبت کے ساتھ ذکر کر لو، کمال ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں، غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. سبحان اللہ. اب تو تم سلام پڑھو گے تو لو ایک شعر اور کر کے میں خداحافظ کہتا ہوں. نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے یہ بند ہوگا، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے یہ بند ہوگا. جہاں غلام رضا رہے گا، جہاں غلام رضا رہے گا، وہاں درود و سلام رہے گا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. میرے دوستوں، ایک اعلان سنو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نے صحابہ عظام کے ساتھ حال دریافت کرنے جب تشریف لائے تو فرمایا اے علی، تو صحابہ کرام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی نظر مانے. تو حضرت علی نے فرمایا میں نے آج اس سے ہی نظر مانتا ہوں کہ میں اور میری